کے ساتھ آپ کے 2000 کلومیٹر کا بارڈر ہم شیئر کرتے ہیں، اور پاکستان نے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہمیشہ اپنے خلوص دل کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اپنا فرض جانتے ہوئے کیا، اور باوجود اس کے کہ ہمارے اپنے وسائل جو ہیں وہ لامحدود نہیں، محدود ہیں، اس کے باوجود 40 لاکھ افغان یہاں پر پاکستان کے یہاں پر دہائیوں سے یہاں پر رہے، اور ان کے لیے تمام ہم نے بندوبست کیا۔ ہم اپنا جو بھائی چارے کا جو رشتہ ہے اس کو ہم قائم رکھیں گے، لیکن اب اس کے نتیجے میں جس طریقے سے وہاں سے جو دہشت گرد افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں ان کو کھلی چھٹی ہے، اور وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بے گناہ شہریوں کو شہید کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کو ان کو شہید انہوں نے کیا، ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے پولیس کے جوانوں افسروں کو ان کو شہید کیا، عام شہریوں کو۔ تو اب جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس سے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر ایک سے زیادہ مرتبہ جا چکے کابل، ڈیفنس منسٹر ایک سے زیادہ مرتبہ کابل جا چکے، اور دوسرے جو آفیشلز ہیں وہ کابل گئے اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات چیت کی کہ دیکھیں ہم دو ہمسایہ ملک ہیں، ہم نے قیامت تک یہاں پر اسی طرح رہنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرح اپنے معاملات کو باہمی مشاورت اور رضامندی سے طے کرتے ہیں تاکہ امن قائم ہو اور خطے میں ترقی کا جو دورہ ہے وہ شروع ہو۔ بدقسمتی سے تمام کاوشوں کے باوجود یہ نہ ہوا، اور مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے۔ یہ سب بات آپ نے ان کی تصاویر بھی دیکھی ہیں ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں۔ تو ہمیں پر مجبوراً یہ جواب اور بھرپور افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا جو ہم نے دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر چاہتے ہیں، انہوں نے درخواست کی۔ کل ہم نے فیصلہ کیا کہ 48 گھنٹے کی جو وقتی یعنی انٹرم سیز فائر ہم کریں گے۔ 48 گھنٹوں میں اگر وہ جو ہماری جو بالکل جائز شرائط ہیں اس کے اوپر وہ بات چیت کر کے معاملات کو طے کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں بالکل۔ یہ پیغام ان کو کل دے دیا گیا۔ اب دا بال از ان دیئر کورٹ۔ اب انہوں نے اگر واقعی وہ سنجیدہ ہیں، واقعی وہ سنسیئر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو پھر اپنی جو سیز فائر کے لیے جو انہوں نے درخواست کی ہے اب وہ بات آگے بڑھائیں۔ اس میں ہمارے جو دوست ممالک ہیں، خاص طور پہ قطر، وہ اس معاملے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی دل کی گہرائی کے ساتھ وہ اس معاملے کو طے کرانے کے لیے وہ کاوشیں کر رہے ہیں۔ میں جب شرم الشیخ میں تھا وہاں پر میری قطر کے امیر سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بڑی درد دل کے ساتھ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ جو حملہ ہوا آپ کے خلاف، اور لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو طے کرائیں، اپنا ایک رول جو ہے وہ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیٹسٹ صورتحال ہے۔ یہ معاملہ دیر پا بنیادوں پر وہ طے ہو جائے، فتنہ الخوارج کا خاتمہ ہو، نہ کہ ان کی ٹیریٹری ان دہشت گردوں کے استعمال میں آئے۔ تو یقیناً ہمارے بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر، ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا جو ضروری تھا۔ کہ میں آپ کو پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں بتا چکا ہوں کہ جو جنازے ہم نے پڑھے وہاں پر ان شہیدوں کے جو
ورثاء ہیں، ان کے والدین تھے وہاں پر، ان کی بیٹے بیٹیاں وہاں پر موجود تھیں، اور ان کے والد، ان کی والدہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بیٹوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی ہے، لیکن آپ ان کو جو یہ تشدد کر رہے ہیں اور پاکستان پر حملہ آور ہیں دہشت گرد، ان کا خاتمہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ درد دل سے یہ بات کر رہے تھے، یہ پوری قوم کی آواز تھی۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کے اندر 2018 میں یہ فتنہ الخوارج کہیں یا دہشت گردی کہیں، اس کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ دوبارہ یہ اس فتنے نے سر اٹھایا؟ وہ آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ اس وقت کی حکومت نے ہزاروں ان دہشت گردوں کو دوبارہ کھلی چھٹی دی اور ان کو خوش آمدید کہا پاکستان میں، اور یہ بنیادی وجہ ہے کہ اس فتنے نے دوبارہ سر اٹھایا۔ یہ جو سیز فائر افغانستان حکومت کی یہ درخواست پر وجود میں آئی ہے، یہ ٹھوس شرائط پر یہ لانگ ٹرم سیز فائر ثابت ہو، لیکن اگر یعنی صرف وقت بائے کرنے کے لیے کیا، ٹائم بائے کرنے کے لیے کیا ہے، تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ شرم الشیخ میں الحمدللہ جو سیز فائر کے اوپر ایگریمنٹ ہو گیا غزہ میں، مگر 74,000 بچے بچیاں، جوان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ شہید ہوئے۔ اور جب یہ سیز فائر کے لیے اسلامی ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے پوری طرح اپنے کردار ادا کر رہے تھے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت یہاں پر وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ امن قائم ہو، وہ اس کی آڑ میں سیاست کرنا چاہتے تھے۔ مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ نومولود بچے شہید ہو رہے تھے، ان کا خون بہہ رہا تھا غزہ کی گلیوں اور محلوں میں، ہسپتالوں میں ان کو شہید کیا جا رہا تھا، اسکولوں میں، ہر جگہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اس وقت یہ کہاں تھے؟ میں پوچھتا ہوں کہ آپ سب اپنے آپ کو ان کی جگہ پر اگر رکھیں تو کیا آپ اللہ تعالیٰ کی مدد کو نہیں پکاریں گے کہ یا اللہ یہ کیا ظلم ہے کہ میرے لیفٹ دائیں بائیں بچے اور بچیاں شہید ہو رہے ہیں، ان کو کوئی بچانے والا نہیں؟ یہ جاتے جا کے اوپر جنگ بند کروا لیتے، جنگ رکوا لیتے، وہ خون جو بہہ رہا تھا اس کو بچا لیتے، اس کو رکوا لیتے، تو ہم سب ان کو سلام کرتے۔ مگر اس کی آڑ میں سیاست کرنا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کی برادری ہے؟ یہ کہاں کی بھائی چارہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر وہاں پر خون بہنا بند ہو گیا ہے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور تمام اسلامی ممالک جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، خاص طور پر قطر نے، سعودی عربیہ نے، ایجپٹ نے، جارڈن نے، اس کے علاوہ یو اے ای نے، ترکی نے بڑا اپنا بھرپور رول ادا کیا، اور معاہدے جو سگنیٹریز ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے علاوہ ترکی، ایجپٹ اور قطر، یہ 4 ممالک سگنیٹری تھے، اور پاکستان بھی اس میں شامل ہے، انڈونیشیا بھی اس میں شامل ہے۔ ہم سب نے مل کر جو اپنا جو رول ادا کیا ہے، پاکستان نے اپنا فرض اس کی ادائیگی کی ہے، اور اس کے لیے جو کچھ بھی ہم نے کیا وہاں پر نیو یارک میں میں تھا، ڈپٹی پرائم منسٹر تھے، پھر واشنگٹن میں میں تھا ان کے ساتھ، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل تھے، ہم سب نے مل کر اپنا رول ادا کیا، اور آج الحمدللہ وہاں پر شرم الشیخ میں معاہدہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا وہاں پر لوگ سجدہ ریز ہوئے، خوشیاں منائیں، بچے سڑکوں پہ نکل آئے، ان کے ہاتھوں میں جھنڈے تھے، اور مائیں ان کی آنکھوں میں میں خوشی کے آنسو تو نہیں کہوں گا، لیکن ایک سکون کے آنسو تھے کہ سکون قائم ہو جائے گا۔ ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اب ہمارے بچے اور بچیاں مزید شہید نہیں ہوں گے۔ تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ خون رکوانے کے لیے یہ جو کاوش ہوئی ہے، اس کی اگر تعریف نہ کی جائے تو کیا کیا جائے؟ لیکن سنجیدگی کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں ان دیر شوز، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو 74,000 لوگ
شہید ہوئے ہیں وہ عصر حاضر میں اس طرح کی بدترین ظلم کی اور کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں. دیکھتی آنکھ نے ایسا ظلم پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پر امن قائم ہوا. اگلے جو مراحل ہوں گے اس کے لیے پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. فلسطین کی ریاست قائم ہونی چاہیے اور فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کو ان کا حق UN کی قراردادوں کے مطابق ملنا چاہیے. اس کے لیے پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے اور انشاءاللہ جب تک کہ وہ اپنا ان کو نہیں ان کا حق مل جاتا آواز اٹھاتے رہیں گے. اسی طرح اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی پاکستان نے ہمیشہ آواز اٹھائی اور انشاءاللہ آواز اٹھاتا رہے گا. IMF کا الحمدللہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی ٹیم کا, منسٹر فائنانس کا, سیکرٹری فائنانس کا اور درجہ بدرجہ تمام ہماری منسٹریز جو ہیں جنہوں نے اس کے لیے دن رات کام کیا ہے, کوشش کی ہے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا اور اب انشاءاللہ اگلی قسط ملے گی. لیکن دس شوڈ بی دا لاسٹ پروگرام پاکستان شوڈ ہیو ایور میڈ ود IMF. دس شوڈ بی دا لاسٹ پروگرام. کیا پاکستان اس لیے ہمارے سے وجود میں آیا تھا کہ ہم جو کہ حضرت قائد اعظم نے جو خواب دیکھا, ان لاکھوں شہیدوں نے جو خواب دیکھا جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی کہ پاکستان وہ ملک ہوگا کہ نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ اقوام عالم میں اس کا جھنڈا بلند ہوگا اور وہ ترقی کرے گا سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور پاکستان کا نام ہوگا دنیا میں. وقت آ گیا ہے کہ ہم قرضوں سے جان چھڑائیں گے, لیکن اس کے لیے یہ کوئی اپنا آسان کام نہیں ہے. یہ بہت مشکل اور بہت ایک کٹھن مرحلہ ہے, دشوار گزار راستہ ہے. دن رات محنت کرنی ہوگی, دن رات محنت کرنی ہوگی, دن رات محنت کرنی ہوگی, تب جا کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں اور پاکستان کو یقیناً صحیح معنوں میں حضرت قائد اور اقبال کا پاکستان بنا سکتے ہیں. اس کے لیے محنت اور محنت یہ شرط اول ہے. کوئی اس میں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب مل کر اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور آگے بڑھیں گے اور پاکستان کو یقیناً آپ اقتصادی طور پر اتنا توانا کریں گے کہ جس طرح آج مارکہ حق کے بعد پاکستان کی آواز دنیا سن رہی ہے, تو جب آپ اقتصادی طور پر آپ ترقی کریں گے تو وہ آپ کی آواز میں وزن ہوگا اور دنیا آپ کو دیکھے گی. لیٹس میک دس کمٹمنٹ to the people of Pakistan and Allah Almighty that we will work untiringly and make Pakistan truly a livable place and a country, a state which Qaid had envisioned and for which millions gave their lives and walked thousands of miles on barefoot with this hope, ardent hope, that there will be a country where hard work, honest of purpose and merit will be the order of the day. Thank you very much. بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. انہوں نے کہا کہ عوام اور حکام سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خطے میں ترقی ہو, امن ہو. بدقسمتی سے تمام کاوشوں کے باوجود افغانستان نے امن کو ترجیح نہ دی. پاکستان پر یہ حملہ ہندوستان کی شہ پر ہوا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایسا کہنا تھا اور یہ بھی کہا کہ جب یہ حملہ ہوا تو افغانستان کے وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے.